حضور، نماز کے دوران کسی کو سلام کرنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، جبکہ قعدہ میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں بھی تو سلام پیش کیا جاتا ہے۔ سرکار کو سلام عرض کرنا وہ تو اپنی جگہ پر تو نماز میں وہ تو واجب ہے، اور احیاء العلوم میں حجت الاسلام امام محمد غزالی علیہ رحمۃ اللہ والی نقل کرتے ہیں کہ اس سے حکایت مراد نہیں، حکایت کو پیش نظر کر سلام عرض کرے کہ ایسا ہوا تھا تو اس کو دہرا رہا، یہ نہیں، بلکہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے دل میں حاضر تصور کر کے سلام عرض کریں۔ سرکار کا معاملہ عام انسانوں کی طرح نہیں ہے، وہ ہماری مثل نہیں ہے، ہم جیسے نہیں ہیں، وہ خیر البشر ہے، وہ سید البشر ہے، امام البشر ہے۔ ہم پر ایمان کوئی نہیں لائے گا، انڈرسٹوڈ ہے، اور جو ان پر ایمان نہیں لائے گا مسلمان ہی نہیں ہو سکتا۔ ہمارا کلمہ کس نے پڑھنا ہے؟ یقیناً کسی نے نہیں پڑھنا، اور میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ نہیں پڑھے گا تو مسلمان ہی نہیں ہوگا۔ تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا تو معاملہ دوسرا ہے۔ اب مثال کے طور پر آپ نماز پڑھ رہے ہو، آپ کے والد صاحب آپ کو بلائیں، بے شک آپ کے پیر صاحب آپ کو بلائیں، اور اگر آپ پیر صاحب کے بلانے پر ان کے پاس پہنچ گئے تو نماز تو ٹوٹ جائے گی۔ لیکن سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اگر کسی کو بلائیں تو اس کی نماز نہیں ٹوٹے گی، بلکہ اس کے لیے نماز کے لیے حاضر ہونا ضروری ہے۔ کیا واقعی نماز نہیں ٹوٹے گی؟ جی ہاں، الحمدللہ قرآن سے ثابت ہے، نص قطعی سے ثابت ہے۔ تو لیجئے سنیے، پارہ 9 آیت نمبر 12 میں ارشاد ہوتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم۔ میرے آقا نعمت امام اہل سنت، عظیم البرکات، عظیم المرتبت، پروانہ شمع رسالت، مجدد دین و ملت، مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن، اپنے شعراء آفاق ترجمہ قرآن کنز الایمان میں اس کا ترجمہ کو یوں کرتے ہیں، اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کے بلانے پر حاضر ہو۔ جب رسول تمہیں اس چیز کے لیے بلائیں جو تمہیں زندگی بخشے گی۔ اسی آیت کریمہ کے تحت حضرت صدر الافاضل سیدنا و مولانا محمد نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمۃ اللہ الہادی فرماتے ہیں، کیونکہ رسول کا بلانا اللہ ہی کا بلانا ہے، عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ بخاری شریف میں سعید بن معلا رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ میں مسجد میں نماز پڑھتا تھا، مجھے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے پکارا، میں نے جواب نہ دیا، پھر میں نے حاضر خدمتوں کو عرض کیا، یا رسول اللہ عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، میں نماز پڑھ رہا تھا۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کیا اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا ہے کہ اللہ اور رسول کے بلانے پر حاضر ہو؟ ایسا ہی دوسری حدیث میں کہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھتے تھے، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے انہیں پکارا، انہوں نے جلدی نماز تمام کر کے سلام عرض کیا، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہیں جواب دینے سے کیا بات مانے یعنی رکاوٹ ہوئی؟ عرض کیا، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، میں نماز میں تھا۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تم نے قرآن پاک میں یہ نہیں پایا کہ اللہ اور رسول کے بلانے پر حاضر ہو؟ عرض کیا، بے شک آئندہ ایسا نہ ہوگا۔ تو ہمارے ایسے نہیں ہیں۔ اب معاذ اللہ کوئی بول دے کہ ہمارے بھی 2 ہاتھ ہیں تو ان کے بھی 2 ہاتھ ہیں، تو ہمارے بھی 2 پاؤں ہیں تو ان کے بھی 2 پاؤں ہیں، تو بالکل یہ دیکھیں بہت ہی نامناسب بات ہے۔ اب دیکھیں نا، کسی معزز آدمی کو ہم کہیں کہ وہ تمہاری مسجد کے امام صاحب، اس میں کیا کمال ہے، یہ تو بنگی جیسے۔ ہاں ہمارے علاقے میں جو سویپر ہے نا، اس کے بھی 2 ہاتھ ہیں، آپ کے امام صاحب بھی 2 ہاتھ ہیں، اس کی بھی 2 ٹانگیں ہیں، ہمارے وہ بنگی کی، اور تمہارے پیر صاحب کی بھی 2 ٹانگیں ہیں۔ میرا خیال ہے پھر آپ کہیں گے کہ بس آگے مت بڑھنا، حالانکہ 2 ٹانگیں دونوں کی ہیں، میں غلط نہیں کہہ رہا،
تو بہرحال یہ کہ جب ایک بھنگی اور آپ کے پیر صاحب یا آپ کے ابا سے میں اگر اس کو مثلیت دینے کے لیے مثالیں دوں کہ آپ کے ابا کی 2 آنکھیں ہیں تو ہمارے بھنگی کی بھی 2 آنکھیں ہیں، ہمارے جھاڑو والے کے 2 ہاتھ ہیں، آپ کے ابا کے بھی 2 ہاتھ ہیں، تو یہ مثالیں نہیں دی جاتی. تو اسی طرح سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لیے مثال نہیں دی جا سکتی کہ وہ ہمارے بھی 2 ہاتھ ہیں تو ان کے بھی 2 ہاتھ ہیں اس لیے وہ ہماری طرح ہیں. وہ ہماری طرح نہیں ہے. ظاہری لبادہ بشری میں بے شک وہ مثل ہیں، جیسے کہ قرآن پاک میں قل انما انا بشر مثلکم، اے محبوب تم فرما دو کہ میں تمہاری طرح بشر ہوں. یہ ظاہری لبادہ بشریت میں بشریت کا انکار کرنا کفر ہے کہ بشریت میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نص قطعی سے ثابت ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.